الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، اس سے قبل سورۃ الرحمن کی 25 آیتوں کا ترجمہ اور مطلب بتایا جا چکا ہے۔ اب 26ویں آیت سے ترجمہ اور مطلب ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، کلو کو مانے ہر ایک، من مانے جو کوئی، علی مانے پر، ہا کے مانے اس پر یعنی زمین پر، فان فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور باقی رہے گا، وجہ ربک آپ کے رب کی ذات، ذوالجلال جو بزرگی والی اور عظمت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے 25 آیتوں میں بھی اپنی نعمتوں کا اور اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، اور ذکر کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو اور جن کو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ یہی ہے کہ ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ اگر کوئی کفر و معصیت کرتا ہے تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے، جو کوئی زمین پر ہے، وہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی۔ اس نئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زندگی کا حساب کتاب کرے گا، اور اس سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ جب ایسی ذات ہو تم اے جن و انس کہ تم فنا ہو جانے والے ہو، تو تم کو کبر و غرور، تم کو اس طرح کا نشہ کہ جس نشے کی وجہ سے تم اپنے پروردگار کو بھول بیٹھے ہو، اس نشے کو اتار دینا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم فنا ہو جانے والے، جائے جن و انس، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم فنا ہو جانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ زمین کا چونکہ تذکرہ اس وقت جنات اور انسان کا ہے، جنات اور انسان زمین پر بستے ہیں، اس لیے انہیں ہی مخاطب کیا گیا، انہیں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آسمان والے فنا نہیں ہوں گے، وہ بھی فنا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی جو عزت والی ہے اور اکرام والی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی کی عزت ہے تو اس کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے طفیل امت اسلامیہ کی عزت ہے۔ ساری عزتوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ان تمام بزرگی اور عزتوں کے باوجود وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کے سوال کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کی طرف پوری توجہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، یسألہ مانے اس سے مانگتے ہیں، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور آسمان میں رہنے والے تمام کے تمام صرف اور صرف پروردگار عالم سے ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہے جو سوال کو پورا کرے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ یوم کے معنی عربی میں یوں تو دن کے آتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پل وہ ایک شان میں ہے۔ کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو تیرنے والے کو ڈبو دیتا ہے، کسی ڈوبنے والے کو بچا لیتا ہے، کسی بیمار کو شفا دیتا ہے، کسی کو بیماری دے دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو غریب غرض جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ اس کی ایک شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ارشاد ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، تو ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلو، اے دو بھاری بوجھ ہو، یعنی جن اور انس جو زمین پر بوجھ ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بوجھ اس لیے کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں یہ سب سے زیادہ اشرف ہے،
سب سے اشرف انسان ہے اس زمین پر، اس کے بعد جنات ہیں۔ اے وزن والے، اے وزن والی مخلوق، اے بھاری مخلوق، تم دونوں کے لیے ایک دن ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فارغ ہونے اور مشغول ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ تو کب مشغول ہوگا، کب فارغ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا قرآن نے اس لیے کیا تاکہ انسان جو کرتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام میں لگا ہے پھر فارغ ہو جاتا ہے، ایک آدمی فارغ ہے کسی کام میں لگ جاتا ہے، یہ انسانی ذہن کو قریب کرنے کے لیے، انسان کی فہم کو قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشغول ہونے اور فارغ ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میدان محشر میں جب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد دعائیں اور اس کے بعد دعاؤں کو پورا کرنا یہ سب سلسلہ نہیں رہ جائے گا، بس اس کی ایک ہی شان رہے گی کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم میدان محشر میں تمہارے لیے فارغ ہو کر کے، یعنی میری تمام شانوں میں سے اس وقت ایک شان کام کرے گی کہ عدل و انصاف اور فیصلہ کروں گا۔ اس وقت تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو نہیں بچائے گا، اس لیے کہ وہ وقت گزر چکا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جن اور انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، تم نکل نہیں سکتے، تمہارے پاس اس کا کوئی زور نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اگر جنات اور انسان میں سے کوئی یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر کے زمین کے حدود اور آسمان کے حدود کو پھلانگ کر کے چلا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ اگر پھلانگ کر کے چلا بھی جائے تو پھلانگ کر کے جانے کے بعد جس حد میں وہ جائے گا وہ حد بھی تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہوگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر آسمان اور زمین کے حدود سے بھاگ کر کے بچنا چاہو اللہ کے عذاب سے تو تم بھاگ ہی نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ میدان محشر کے وقت جب حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی تم چاہو کہ آسمان اور زمین کے حدود سے نکل جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حساب کتاب تو تمہارا لیا جائے گا اور حساب کس کتاب کے بعد تمہاری جزا اور سزا ہونی طے ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو توڑ دے گا، پھاڑ دے گا اور فرشتے تمام کے تمام زمین کے ارد گرد آ جائیں گے، اور جو آدمی بھاگنا چاہے گا وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا تو فرشتے اس کو دھکیل کر کے زمین کے اندر کر دیں گے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اے جن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے بغیر کسی زور کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یرسل کو معنی بھیجے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے، علیکما تم دونوں کو اوپر، شواظ وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو، ونحاس اور نحاس اس آگ کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف دھواں ہو، شعلہ نہ ہو، فلا تنتصران تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو ترجمہ ہوا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میدان حشر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دو قسم کے عذاب ہیں، دھواں والی آگ بھی ہے، بغیر دھواں کی آگ بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو چکھنی پڑیں گی اس لیے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان کر دے رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تم بچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پاؤ گے، اور اگر بچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو عذاب پاؤ گے۔ یہ چیزیں بتا کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فَمَانِ تو اذا مانے جب، انشقہ مانے پھٹ جائے، السماء آسمان، فکانت وردتن کالدہان
تو وہ ہو جائے گا وردتن مانے گلابی، قدہن نری یعنی چمڑے کی طرح. تو جب آسمان پھٹ جائے تو وہ ہو جائے گا چمڑے کی طرح سرخ، یعنی آسمان بھی اس دن سرخ ہو جائے گا، کیونکہ وہ حالات ایسے ہوں گے کہ جن حالات میں غضب ہوگا، غصہ ہوگا. اور بعض حضرات اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ میدان محشر اتنا ہولناک ہوگا کہ لوگ جب آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان ان کو سرخ نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ چیزیں بتا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا احسان کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ ہو جانے والا ہے، اس لیے اس سے بچتے رہنا. یعرف المجرمون بسیماہم فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن اس کے گناہ کے بارے میں کسی آدمی سے اور نہ جن سے پوچھ گچھ کی جائے گی. اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا. اس لیے کہ پہلا والا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہ انسان کے تمام اعضاء ہی بذات خود گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا. ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، آنکھ گواہی دے گا، سب کچھ گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حساب کتاب کا رجسٹر بھی حاضر کر دیں گے. اس لیے کوئی گنجائش یہ اس بات کی نہیں رہے گی کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے، بلکہ یہ کہا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا. اور اس کے بعد وہ اقرار کرے گا، اس کو اقرار کرنا ہی پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اگلی زندگی میں یہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہم کو اگلی زندگی کے تعلق سے باتیں بتا دے رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم پہچان لیے جائیں گے. یعرف مانے پہچانے جائیں گے، المجرم گناہگار، بسیماہم اپنے چہرے سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے. اللہ تبارک و تعالی تمام گواہیوں کے بعد بھی ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. ان کے چہروں سے، ان کے اعضاء جسم سے ان کے گناہ کا پتہ چلتا چلا جائے گا. ان لوگوں کی آنکھیں جو گناہگار ہوں گے نیلی ہو جائیں گی، نیلگوں ہو جائیں گی، اور ان کے ذریعے سے فرشتے ان کو پہچان لیں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے اور یہ جہنم کے مستحق ٹھہرائے جا چکے. ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کسی کو تو پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹا جائے گا، کسی کو پاؤں پکڑ کر کے گھسیٹا جائے گا، کسی کو دونوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہگار. یکذب مانے جھٹلاتے تھے، بیا مانے اس کو، المجرمون گناہگار حضرات، گناہگار لوگ اس جہنم کو جھوٹ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا حساب کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ ہوگا، یاد رکھو، اس زندگی میں یاد رکھو، اور یاد رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ورنہ جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھریں گے اس کے بیچ میں اور کھولتے پانی کے درمیان. جہنم میں پھریں گے یہ مجرم لوگ، وہاں کھولتا پانی بھی ہوگا. طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رکھے گا اور اس میں گناہگار مبتلا ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آج کی مجلس میں یہاں تک ترجمہ اور تھوڑا سا مطلب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ رحمان کی اگلی آیتیں، اس کے بعد کی آیتیں پیش کی جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.